نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، جو شخص کسی اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، بنیاد ڈالتا ہے، فاؤنڈیشن، اس پہ جتنے بھی عمل کرنے والے آئیں گے ان کو تو ثواب ملے گا، لیکن اچھی فاؤنڈیشن ڈالنے والے کی اس راہ پہ جو چلنے والے ہوں گے ان تمام کا ثواب اس پہ بھی پہنچ جائے گا۔ اور جو شخص کسی برے طریقے کو ایجاد کرے گا، بری بنیاد ڈالے گا، فتنہ و فساد ہو، قتل و غارت ہو، کفر ہو، شرک ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، معصیت ہو، ظلم ہو، تشدد ہو، جو اس کی بنیاد ڈالے گا، جتنے بھی لوگ اس کے فالوور ہوں گے، اس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، ان کو تو عذاب اور اس کا گناہ تو ہوگا ہی، لیکن اس بنیاد ڈالنے والے کو ان تمام چلنے والوں کے گناہ اس کے سر ڈال دی جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جتنی دیر ہمیں رہنا مقدر ہے، ہمیں چاہیے اچھی چیزوں کی بنیاد ڈال کر جائے، تاکہ بعد میں اس کے اوپر چلنے والے، اس راہ کو اختیار کرنے والے جتنے بھی اللہ کی سرزمین پہ چلنے والے رہیں گے ان کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، بخاری و مسلم، وہ روایت کرتے ہیں، فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا میں اگر کسی شخص کا ناحق قتل کیا جاتا ہے، رہتی دنیا تک اگر کسی شخص کا ناحق قتل کیا جائے گا، اس قتل کا وبال، اس قتل کے گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے قابل کے اوپر ضرور پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ناحق کرنے والا آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا قابل تھا، جس نے اپنے چھوٹے بیٹے حابیل کا قتل کیا۔ سورہ مائدہ یہ آیتیں، آیت نمبر 32 اور اس کے اوپر والے آیتیں جب آپ اس پورے رکوع کو پڑھو گے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، یہاں سے پڑھیں گے تو اس میں اس کا سارا تذکرہ ہے۔ بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کا پہلا دنیا کے اندر قتل کیا، یہ دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل تھا، قتل ناحق۔ بڑا بھائی ظالم بنا اور چھوٹا بھائی مظلوم بنا، بڑا بھائی گنہگار بنا اور چھوٹا بھائی بے گناہ تھا، بڑا بھائی ناحق پہ تھا اور چھوٹا بھائی حق پہ تھا، بے قصور تھا۔ بڑے بھائی نے کہا میں تو تجھے قتل کروں گا، چھوٹے نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو اپنے ہاتھ میرے قتل کی طرف بڑھائے گا بھی، اس کے باوجود بھی میں اپنے ہاتھ تیری طرف قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا قتل کر دیا، بات آئے گئی، اسی کے متعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر جب بھی رہتی دنیا تک کوئی ناحق قتل کیا جائے گا، اس قاتل کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا تو ملے گی، اس قاتل کو گناہ اور اللہ کا غضب تو پہنچے گا ہی، لیکن اس قتل کا گناہ، اس قتل کا وبال آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے قابل کو ضرور پہنچے گا، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل کا طریقہ، ناحق قتل کرنے کا طریقہ ایجاد کرنے والا وہی تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے گئے کہ دیکھو، دنیا کے اندر کبھی بھی کسی شخص کو، کسی جانور کو ناحق مت مارنا۔ اسلام یہاں تک کہتا ہے لا تسبوا الدیک، کہ مرغے کو بھی برا بلا مت کہنا، فإنہ یوقظ للصلاۃ،
کیونکہ وہ مرغا آپ کو صبح جگاتا ہے۔ اسلام تو بخار آئے ہوئے ایک انسان کو بخار آئے اس کو بھی منع کرتا ہے، اس کو بھی برا بلا مت کہو۔ اسلام تو منع کرتا ہے کسی بھی جانور کو ستانے سے، قتل کی بات تو دور ہے۔ تو اسلام کہیں بھی ناحق قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم جاری کیا رہت دنیا تک، انہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا۔ دنیا میں رہنے والے لوگوں یہ بات سن لو، اگر کسی شخص نے دوسرے بے گناہ کا قتل کیا، اگر کسی شخص نے کسی شخص کا ناحق قتل کیا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے پوری دنیا میں انسانوں کا قتل کیا۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانوں کو قتل کیا۔ کیونکہ ایک شخص اگر کسی ایک انسان کا قتل کرے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، مستحق قصاص بنتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں مستحق جہنم بن جاتا ہے۔ ایک شخص کا قتل کرے تب بھی یہی سزا ہے، پوری دنیا والوں کا قتل کرے تب بھی یہی سزا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی شخص کا ناحق قتل کیا، کسی بے گناہ کا قتل کیا، کسی انسان کا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، کسی دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والا ہے۔ جو شخص کسی نفس کا، کسی انسان کا، دنیا میں رہنے والے کسی آدمی کا ناحق قتل کرے، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانوں کا قتل کیا۔ اور ساتھ میں فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی انسان کو بچا لیا ایسا ہی ہے ثواب کے اعتبار سے جیسے اس نے پورے دنیا میں رہنے والے انسانوں کو بچا لیا۔ یہ تو اسلام ہے، یہ تو قرآن ہے، یہ تو دین درس دے رہا ہے۔ 22 اپریل کو جو مقام پہلگام کے قریب، پہلگام کے احاطے میں جو یہ واقعہ رونما ہوا، اس میں ہندو کا قتل ہوا یا مسلمان کا، انسان تو مر گیا۔ وہ زمین، وہ مقام جن کو ہم صحت افزا مقامات کہتے ہیں، جہاں لوگ اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے جسموں کو فرحت اور راحت بخشنے کے لیے آتے ہیں، اپنے دل و دماغ کو تسکین بخشنے کے لیے آتے ہیں، اور ان لوگوں کا قتل عام ہو جاتا ہے جن کو کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جو بے گناہ ہے، بے بسی کے عالم میں مارے جاتے ہیں۔ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہاں ایک انسان مارا گیا، بے بسی کے عالم میں مارا گیا، ایسے حالات میں جہاں روز سینکڑوں لوگوں کا آنا جانا ہے، حکومت وقت کو اس کی اطلاع ہے، ملک کی ایجنسیاں سوئی نہیں ہیں، بے خبر نہیں ہیں، لیکن سوالات اٹھ رہے ہیں، ایسے واقعات کیوں رونما ہوئے؟ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہو گئی؟ ملک کی ایجنسیاں کہاں سوئی تھی؟ ایسے واقعات روز بروز کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ حکومت وقت کو اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں بیانات دے دیے، وہ لوگ تو واپس نہیں آئیں گے جو اس میں مارے گئے یا مارے جا رہے ہیں، چاہے کہیں بھی ہے، کسی بھی علاقے میں ہو، پورے ملک میں کسی بھی حصے میں ہو، جان چلی جاتی ہے، یہ وہی جانتا ہے جس کا لخت جگر اس سے جدا ہو جائے، جس بیٹے سے اس کا باپ کا سر کا سایہ چھن جائے، جس باپ سے اس کا نوجوان بیٹا سہارا چھن جائے، یہ وہی جانتا ہے اس کے اوپر کیا صدمہ پہنچا ہے۔
ایسے واقعات کی اسلام سختی سے اسلامی احکامات میں سختی سے مذمت ہے، اور ہم بھی کر رہے ہیں مذمت، اور ان واقعات کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، الفاظ نہیں ہے۔ جموں کشمیر کے لوگ اس وقت سے میں مبارکباد کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کھلے دل سے، کھلے ذہن سے، کھلے اذہان سے ان چیزوں کی مذمت کی ہے۔ اور ہم حکومت وقت سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس کی پوری چھان بین کی جائے، اس کے تہ تک جایا جائے، اس کے پیچھے کون عناصر تھے، کون شر پسند تھے، ان کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ پردہ لپیٹ کے دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے سامنے لایا جائے، مجرموں کو پکڑا جائے، جو بھی اس کے اندر ملوث ہے ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اس میں مرنے والے مسلمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس میں مرنے والے ہمارے ہندو بھائی ہے، نان مسلم ہیں، ایشور ان کی آتما کو شانتی پہنچائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے۔ ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں، ان کے غم میں برابر شریک ہے، اور ہمیں بھی واقعتاً یقین مانے دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، ہم بھی بے بس ہیں۔ ہم حکومت کے سامنے عرضی کر سکتے ہیں، ہم حکومت وقت کو جھنجھوڑ سکتے ہیں، ہماری انگلیاں حکومت کی طرف اٹھ سکتی ہیں، ہم حکومت وقت کا گریباں پکڑ کے ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کیوں وہاں سیکیورٹی نہیں تھی؟ کیوں ایسے حادثات پیش آئے؟ کیوں ایسے مواقع فراہم کیے گئے؟ کیوں ایسے واقعات روز بروز رونما ہو رہے ہیں؟ ان چیزوں کی بنیاد تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارے ملک میں، خصوصاً ہمارے اسٹیٹ میں امن و سلامتی کی فضا بحال ہو جائے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر انسانیت کچھ پرسنٹ بھی ہو جو یہ نہ چاہتا ہو کہ ہم امن و سکون سے رہنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو ہر ایک انسان کسی بھی دھرم سے وابستہ ہو، وہ تو چاہتا ہے میں ایسی جگہ رہنا پسند کر رہا ہوں کہ جہاں امن ہو، سکون ہو، چین ہو، اطمینان ہو، سلامتی ہو۔ کون فتنہ اور فسادات چاہتا ہے؟ لیکن کچھ شرپسند ایسے ہیں، کچھ عناصر ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، ہمارے ملک کو، پوری کائنات کو، پوری دنیا کو امن و امان عطا فرمائے، حفاظت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شر اور شر پسند عناصر سے، ایسے حادثات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی امن و امان سے رہنا مقدر اور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔